مجھے بھی سنگین دھمکیاں آئیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، سرکاری دستاویزات میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس حوالے سے جو دھمکیاں دی گئیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. اور یہ مصدقہ اطلاعات ناظرین میں آپ کو ایک خط دکھاؤں گا ڈاکومنٹڈ، جس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن آج شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی مخلوط حکومت کے دور میں پبلکلی تو چیخیں صحافیوں پہ ظلم نہیں ہو رہا، جو چیخیں پبلکلی سنی جاتی تھیں وہ ان عقوبت خانوں سے وہ چیخیں آتی ہیں جب ٹارچر کیا جاتا ہے، اور یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. اس بلاول بھٹو کی سندھ حکومت میں بھی یہ کام ہوا جو کہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں ماضی میں تو بڑی صحافیوں کے خلاف ایکشن لیتے تھے، لیکن آج بالکل خاموش ہیں اس ظلم اور زیادتی میں. شاید شریک جرم ہوں گے اور انہیں سب چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ نوجوان صحافی جمیل فاروقی، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے جسم پہ یہ نشانات موجود تھے جب وہ باہر آئے اور اسلام آباد انہیں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا. اور اس کا قصور کیا ہے جمیل فاروقی کا؟ جمیل فاروقی کا ناظرین قصور یہ ہے کہ وہ عام پاکستانی کی بات کرتا ہے، عام پاکستانی کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، ایک عام پاکستانی کی طرح سوال کرتا ہے ان طاقتور حلقوں سے جو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی قانون کے تحت نہیں آتے، ہمارے بارے میں اگر تم سوال کرو گے، آواز اٹھاؤ گے تو تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا. عمران ریاض خان کی استقامت اور بہادری کو باقاعدہ طور پہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ 2 درجن سے زائد اس کے اوپر مقدمے کیے گئے، اور جب اسے گرفتار کیا گیا تھا، ایک تھانے سے دوسرے تھانے، ایک عدالت سے دوسرے تھانے لے جایا جا رہا تھا، تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ بھی ان ہیومن ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کی گئی. جس طرح دہشت گردوں کے اوپر کالا کپڑا منہ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، وہ اس پہ چڑھایا گیا، اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ اور تشدد کی اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ عمران ریاض خان پہ تشدد کیا گیا. عماد یوسف جو ARY نیوز کے ہیڈ آف نیوز اور کرنٹ افیئرز ہیں، ان کے گھر جس طرح رات کو ریڈ کی گئی، اس طرح دہشت گردوں کو ریڈ کر کے اٹھایا جاتا ہے. اس کے معصوم بچے آج بھی اس ریڈ کی وجہ سے جو پرائیویسی آف ہوم انویڈ کی گئی سندھ میں، سندھ حکومت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں سے عماد یوسف کو رات کو اٹھایا گیا، مڈ نائٹ ریڈ کر کے اٹھایا گیا فیملی کے سامنے، اور جس طرح سے دیواریں پھلان کے وہاں پہ انٹر ہوئے تھے، وہ کاروائی کس طرح کی تھی؟ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، تاکہ باقیوں کے لیے بھی یہ مثال بنے. اور پھر عماد یوسف کے ساتھ بھی کسٹڈی میں ان ہیومن ٹریٹمنٹ کی گئی. ایاز امیر صاحب پاکستان کی صحافت کا انتہائی معتبر نام، سینئر صحافی، دہائیاں انہوں نے دیکھی اور ہر کسی کو انہوں نے سوال کیا. جب ایک رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ایک سیمینار میں شرکت کی جس میں عمران خان بھی موجود تھے، تو انہوں نے کافی ساری ایسے باتیں کیں کہ جس سے چند طاقتور حلقے انتہائی شدید برہم ہوئے. اور اس کے اگلے روز ہی جب وہ ٹی وی پروگرام اپنا ختم کر کے دنیا ٹی وی سے جا رہے تھے تو ان پہ حملہ کیا گیا، سمیع ابراہیم صاحب پہ حملہ کیا گیا. اور سمیع ابراہیم کے حوالے سے آج بھی چند لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں ابھی تک سبق نہیں آیا، مزید سبق سکھانا ہے. صابر شاکر کو ملک چھوڑنا پڑا، سنگین دھمکیاں انہیں دی. مجھے بھی سنگین دھمکیاں آئیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، سرکاری دستاویزات میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس حوالے سے جو دھمکیاں دی گئیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس حد تک یہ لوگ کاروائیاں کر رہے ہیں. اور قصور کیا ہے؟ صرف بولتے ہیں. خاور گھمن جو ARY کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، ان کے اوپر بھی مقدمہ کر دیا گیا. صدیق جان حال ہی میں بیورو چیف بنے ہیں بولڈ ٹی وی کے، ان کو ڈرانے دھمکانے کا اور پریشرائز کرنے کا سلسلہ ہماری اطلاعات کے مطابق شروع ہو چکا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی چند حلقوں میں کچھ بات چیت ہوئی ہے. جب ناظرین میں یہ ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کو ایک خط بتانا چاہتا ہوں جو میں نے 22 جولائی کو صدر مملکت، سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو لکھا تھا، اور ایک اسی طرح کا خط آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا تھا. اور اس میں ایک پیراگراف میں 22 جولائی کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ انسکروپلس ایلیمنٹ صحافیوں کے خلاف یہ کاروائیاں کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اور آپ اس خط میں جو نام لکھے ہوئے ہیں جب دیکھیں گے تو یہ کاروائیاں انہی صحافیوں کے خلاف ہوئی ہیں، اور یہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہے. لیکن ان سب چیز پہ ناظرین آج کی تاریخ تک کوئی کمیشن نہیں بنا ہے. یہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے میڈیا سینسرشپ کا جو